بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے محفل میلاد شریف اور مذہبی مجرا، محفل میلاد اور مذہبی مجرا اور ان دونوں میں فرق۔ سب سے پہلے آپ توجہ سے اس کو سمجھ لیجئے کہ محفل میلاد کسے کہتے ہیں۔ محفل میلاد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی صورت و سیرت کا ذکر کرنا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے معاملات زندگی اور آپ کی سنتوں کا بیان کرنا اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کر اسلام کی طرف لانا، یہ ہے محفل میلاد کا مقصد۔ کہ محفل میلاد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہمیں جھوٹ سے روکا، تو جھوٹ سے رکنے کا نام محفل میلاد ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا، سمجھایا، سنایا، تو جو آپ نے ہمیں کر کے دکھایا، حکم دے کے سکھایا، وہ سب کچھ کرنا اور سننا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہے محفل میلاد۔ کہ محفل میلاد میں سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد محفل کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن پاک، اور اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں ہدیہ نعت شریف آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تلاوت اور ثنا خوانی پیش کی۔ پیش کرنے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی نیک صحیح العقیدہ عالم دین مبلغ اور خطیب کو ٹائم دیا جائے، ان کو ادب عزت احترام کے ساتھ انہیں لایا جائے اور ان کو موضوع دیا جائے کہ جی اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آقا علیہ السلام کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے سونے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ نے نماز پڑھنا کیسے سکھایا، آپ نے جھوٹ سے بچنے کا طریقہ سمجھایا، جھوٹ سے منع فرمایا، آپ نے غیبت سے منع فرمایا، کس طرح منع فرمایا، آپ نے چغلی سے روکا اور چغلی کے بارے میں سزا گناہ کیا ہے، غیبت کا گناہ کیا ہے، بے نمازی کی سزا کیا ہے، نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے، روزہ نہ رکھنے کا گناہ کیا ہے، زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے اور نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں، یتیموں سے پیار کرنے کا ثواب کیا ہے، ان کا مال کھانے کا گناہ کیا ہے، ظلم کرنے کا گناہ کیا ہے، بیواؤں کی بے سہاروں کی خدمت کرنا، یتیموں سے پیار کرنا، شفقت کرنا، بیٹیوں سے پیار کرنا، بیٹوں سے پیار کرنا، آقا علیہ السلام نے کس طریقے سے سکھایا۔ آقا علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے محبت شفقت رکھی اور ان کے حقوق کا خیال رکھا، اس پہ گفتگو ہونا اور یہ عوام کو سکھانا کہ آقا علیہ السلام نے اس طریقے سے ازواج مطہرات کے حق ادا کیے اور ان کے حقوق کا خیال رکھا، اس طریقے سے امت کو سبق دیا، بیٹیوں سے اس طریقے سے آقا علیہ السلام نے پیار کیا اور اس طریقے سے تربیت کا ہمیں حکم دیا۔ الغرض کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیارے دین پیارے اسلام کی
تبلیغ کرنے کا نام محفل میلاد ہے۔ اور پھر یہ محفل میلاد شریف عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوئی، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت شریف پیش کی، اور اس کے ساتھ پھر ایک نیک بعمل عالم دین اس نے آقا علیہ السلام کی سیرت و صورت کا تذکرہ کیا، آپ کے فرامین عوام تک پہنچائے، آپ کے جو حکم عوام تک پہنچائے، آپ کی سنتوں کا پرچار کیا۔ 2.5 سے 3 گھنٹے محفل پاک ہوئی، اس کے بعد ہدیہ درود و سلام، پھر حسب توفیق لنگر، جتنی کسی کی ہمت توفیق ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے اگر ہمت توفیق ہے تو ٹھیک، اس طریقے سے درود و سلام دعا ہو گئی۔ اب سارے لوگ آرام سے اپنے اپنے گھر پہنچے، نہ کسی نے بازار کو بند کیا، نہ کسی نے رستے کو بند کیا، نہ کسی نے گلی کو بند کیا، نہ کسی نے کسی کو بیمار کو پریشان کیا، نہ کسی نے بوڑھے کو پریشان کیا، نہ کسی نے بچے کو پریشان کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب دین نے ہمیں یہ سکھایا، اور اگر اس طریقے سے ہم نے 2.5 سے 3 گھنٹے محفل پاک کی، اب اس کے بعد ہر بندے نے آرام کرنا ہے، سونا ہے، اسکول بچوں نے جانا ہے، اور کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کوئی دفتر میں ملازمت کرتا ہے، کوئی کسی محکمے میں، کوئی کسی محکمے میں ہے، اب سب نے صبح اٹھنا ہے اور جانا ہے۔ تو جو بندہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھے، بوڑھوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، اور ان کے ملازمت کا، نوکری کا، کہ بھئی انہوں نے صبح اٹھنا ہے، جانا ہے، کوئی بیمار ہے، اس سے تکلیف نہ پہنچے، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر اس طریقے سے ہم 2.5 سے 3 گھنٹے کی عشاء کے بعد محفل کرتے ہیں، اور پھر آرام سے دعا کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور پھر صبح کو اٹھتے اور نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تو ہوگی محفل میلاد۔ اس کو کہتے ہیں محفل میلاد۔ اب مذہبی مجرا کیا ہے؟ میں اسے مذہبی مجرا کیوں کہتا ہوں؟ کہ اس میں سب سے پہلے ہم نے غور اس بات پہ کرنا ہے کہ ہمارے اسٹیجوں پر محفل کا مقصد یہ تھا کہ ہم ذکر فکر کریں اور دنیا کو گمراہی سے نکال کے ہم نور کی طرف لائیں، گناہوں سے نکال کے لوگوں کو نیکی کی طرف لائیں۔ بے نمازی ہے تو اسے نمازی بنائیں، جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ چھڑا کے اسے ہم سچ بولنے پہ لگائیں، رشوت لیتا ہے تو رشوت چھڑا کے اسے ہم حلال رزق کی طرف لائیں، سود لیتا ہے تو سود کی مذمت کر کے اس کو دین کی طرف لائیں۔ کہ محفل میلاد کا تو یہ مقصد تھا۔ شرابی ہے تو اس سے شراب چھڑانے کی کوشش کریں، بے نمازی ہے تو نمازی بنائیں، اگر وہ قرآن کے ساتھ تعلق توڑے ہوئے ہے تو ہم اس کو قرآن کی طرف لائیں، اس کو ذکر فکر کی طرف لائیں۔ مگر یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ محفل میلاد کا مقصد یہ تھا لوگوں کو گمراہی سے نکال کر دین کی طرف لانا، شیطان سے جان چھڑا کے اللہ کی طرف لانا، پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کی طرف لانا، دین کی طرف لانا، اور مسجدوں کو آباد کرنا۔ دین کا مقصد تو یہ ہے، محفل میلاد کا مقصد تو یہ ہے، مگر الٹی گنگا یہاں بہتی ہے کہ بجائے کہ ہم ان کو گناہوں کی دلدل سے نکالیں اور ان کو محبت اولیاء، محبت صحابہ، محبت ازواج مطہرات، محبت انبیاء علیہ السلام اور محب اہل بیت اور پیارے آقا علیہ السلام آپ کی غلامی کی طرف لائیں، مگر ہم نے محفل میلاد کے نام پہ
مذہبی مجرا کرا کرا کے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے گئے، لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اب ہمارے اسٹیجوں پر بندر ناچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اسٹیجوں پر بندر ناچ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بے شرع پیر ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ ذکر نہ فکر۔ اب ہمارے اسٹیجوں پہ وہ جاہل پیر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہماری قوم کا بھی، ہماری عوام کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، پتہ بھی ہے یہ بے نمازی ہے، پتہ بھی ہے یہ دین کا باغی ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھتا، ہمیں سب علم ہے، مگر اس کے باوجود کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چوم رہا ہے۔ سب سے پہلے جاہل پیر بیٹھے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جاہل نعت خواں ہیں، جاہل نعت خواں۔ اب جو جاہل نعت خواں ہیں، اکثریت پیر بھی جاہل، اکثریت نعت خواں بھی جاہل، اکثریت نقیب بھی جاہل۔ اب رات کو جب لوگوں کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک طوفان بدتمیزی، ڈھولکیاں نکال لیتے ہیں، دفیں نکال لیتے ہیں، اور بجانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو نعت خواں آتا ہے وہ ساؤنڈ والے کے سر پہ چڑھا ہوتا ہے، اور کھول، اور آواز کھول، اور آواز کھول۔ کسی کے باپ کو بھی سمجھ نہیں آتی، ککھ سمجھ نہیں آتا کسی کو یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک طوفان بدتمیزی، جے جے کون آلے ہو جے کھان آلے۔ اور پھر وہاں کوئی اگر رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، یا غریبوں کا حق مال کھاتا ہے، اور ظلم کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، وہ فلاں کوئی بھی صاحب ہو، اس کو ایک محفل میلاد میں اس کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ یہ نقیب، چمچہ گیری کرنے والے، اور یہ نعت خواں چند ٹکوں کے لیے ایک شرابی، زانی، رشوت خور، حرام خور کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بس بخشے گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے، کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی روزے کی ضرورت نہیں، بس محفل میلاد کرا لی، بس تم بخشے گئے۔ نہ کوئی خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر خالی اس طرح کرنا ہوتا تو صحابہ کرام کو اتنی تکلیفیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اتنی تکلیفیں اٹھانے کی، لوگوں سے پتھر کھانے، گالیاں سننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بس وہ سال کے بعد یا ہر مہینے کے بعد وہ ایک جلسہ کرا دیتے اللہ کی توحید کا، بس کہتے بھائی تم بخشے گئے ہو، مگر ایسا نہیں ہے۔ اب جاہل پیر، جاہل نعت خان اور جاہل نقیب بس رات کو 10 بجے شروع ہوئے، اور یہ ساری رات دھڑن نہ دھڑن، دھڑن نہ دھڑن، دھڑن نہ دھڑن یہی ہوتی ہے۔ اب بجائے، میں مذہبی مجرا کیوں کہتا ہوں پھر سنیں، بجائے کسی کو سکون دینے کے، اب بیمار ہیں تو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اب وہ روک نہیں رہے، اس لیے کہ یار ان کو کیا کہیں گے، یہ محفل میلاد کرا رہے ہیں، اور ہم روکیں گے تو انتشار پیدا ہوگا اور کہیں گے یہ وہابی ہو گیا۔ بھائی اس میں وہابی سنی کا تعلق نہیں ہے، اس میں غور یہ کرنا ہے کہ آپ اس بیمار کو اور بیمار کر رہے ہو، اس کا سکون برباد کر رہے ہو۔ اگر کوئی بوڑھا ہے تو آپ اسے تکلیف دے رہے ہو، اگر بچے ہیں انہوں نے اسکول جانا ہے تو آپ ان کے آرام میں خلل پیدا کر رہے ہو، آپ انہیں سونے نہیں دے رہے ہو، آپ انہیں تکلیفیں دے رہے ہو۔ اب کسی نے دفتر جانا ہے تو آپ تکلیف دے رہے ہو، وہ سو نہیں سکے گا، جب سو نہیں سکے گا تو صبح وہ کیسے جائے گا، نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے گا۔ اب یہ ساری رات سلسلہ چلتا ہے، اور پھر
صبح و فجر کی اذانوں تک یہ سلسلہ